السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل سے ہم اردو ڈائجسٹ کے شمارے اگست 1988 میں شائع ہونے والے مضمون کا مطالعہ کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے قرآن مجید کے سائنسی انکشافات۔ اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ۔ تو کل کی قسم میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح دور جدید کی تحقیق اور سائنس قرآن کی ان آیتوں کو صحیح ثابت کر رہی ہے جو آج سے 1450-1500 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی تھیں، اور ان کی بعض آیات میں کچھ اہم سائنسی نکات بیان کیے گئے تھے۔ اس وقت یہ بات سمجھ میں آئی ہو یا نہ آئی ہو لوگوں کے، لیکن یہ حقیقت آج ثابت ہو رہی ہے کہ جو بھی نکات اس میں بیان کیے گئے تھے وہ بالکل حقیقت ہیں۔ تو اس میں سے پہلا ٹاپک انہوں نے لیا ہے جس کا عنوان ہے کہ کائنات دھواں ہی دھواں تھی۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ آج سے 1500 سال قبل کسی کے تصور میں یہ بات نہیں تھی کہ کائنات ابتدا میں دھواں ہی دھواں تھی، اور اس میں سے اجرام فلکی پیدا کیے گئے، یعنی سیارے اور ستارے۔ ہاں، جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ کائنات کی تشکیل ایسے گیسی مادے سے ہوئی تھی جو ہائیڈروجن اور ہیلیم جیسے عناصر سے مرکب تھا اور آہستہ آہستہ گردش کر رہا تھا۔ یہ انجام کار متعدد ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ اس دور کے سائنسدانوں نے اس دھوئیں کو بھی دیکھا ہے اور مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کس طرح اس سے آج تک ستارے بن رہے ہیں۔ دیکھیے 1500 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا علم عطا فرمایا۔ ارشاد باری ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا، وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا، ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح۔ یہ آیت سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 11 کا ترجمہ ہے۔ تو اس کے بارے میں پھر مورس بکائے جو مصنف ہیں بائبل، قرآن اور سائنس کی نامی کتاب کے، تو ان کا بھی ریفرنس انہوں نے دیا ہے، اور آپ لکھتے ہیں کہ کائنات کے ابتدائی مرحلے میں دخان یعنی دھوئیں کی موجودگی، جس کا حوالہ قرآن مجید میں موجود ہے اور جس سے مراد مادے کی زیادہ تر گیسی حالت ہے، صریحاً اس ابتدائی تخلیق کے تصور سے مطابق رکھتی ہے جو جدید سائنس نے پیش کیا ہے۔ یعنی جو جیسے قرآن کی آیت میں اس کائنات کی ابتدا دھوئیں سے ہوئی آتا ہے، ذکر آتا ہے، اس چیز کو بالکل جدید تحقیق ثابت کرتی ہے کہ آج بھی کائنات میں کہیں نہ کہیں دھوئیں سے نئے سیارے اور ستارے وجود میں آ رہے ہیں، جیسے کہ کائنات کی ابتدا میں ہوا تھا۔ پھر دوسری بات جو انہوں نے لی ہے، دوسری آیت جو اہم سائنسی نقطہ بیان کرتی ہے کہ زندگی کی ابتدا پانی سے ہوئی۔ آپ لکھتے ہیں، دور جدید کے سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ زندگی کی ابتدا پانی سے ہوئی۔ پانی تمام جاندار خلیات کا جزو اعظم ہے، یعنی بیسک میٹیریل ہے، اور اس کے بغیر زندگی ممکن ہی نہیں۔ جب کسی دوسرے سیارے پر زندگی کے امکانات پر بحث کی جاتی ہے تو پہلا سوال ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ کیا وہاں حیات کو قائم رکھنے کے لیے کافی مقدار میں پانی موجود ہے؟ جرمنی کا ایک ماہر ارضیات ابراہم ورنر 1750 سے لے کر 1817 تک اس کی تاریخ ہے، تو تمام تبدیلیوں کو ایک ہی سبب
یعنی پانی کی طرف منسوب کرتا ہے. یعنی جرمن سائنسدان ماہر ارضیات وہ تمام زندہ چیزوں کو پانی کی طرف منسوب کرتا ہے اور کہتا ہے پہاڑوں کی تعمیر پانی کی وجہ سے ہوئی تھی. پانی میں وہ گیس بنی جو بطن زمین کے مواد کو باہر لائی اور پہاڑوں کی آتش فشانی میں بھی پانی کا دخل تھا. یعنی نہ صرف وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ زندگی تمام زندہ چیزوں کی ابتدا پانی سے ہوئی، بلکہ وہ کہتا ہے کہ بعض بے جان چیزیں بھی پانی کی وجہ سے وجود میں آئیں. مثال کے طور پر پہاڑ ہیں، آتش فشاں ہیں جو زمین میں جگہ جگہ پائے جاتے ہیں. تو جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا کسی شخص کے علم میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ زندگی کی ابتدا پانی سے ہوئی، لیکن قرآن مجید میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے. اب اسی تصور کو جو سائنسدانوں نے ثابت کیا ہے، اب دیکھیں قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے. تو انہوں نے تحریر کیا ہے، پہلی آیت انہوں نے کوٹ کی ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30، جس میں ترجمہ ہے اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا. بڑی واضح کلیئر کوٹیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا. پھر سورہ نور کی آیت نمبر 45 آپ نے تحریر فرمائی ہے اور اس کے ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا فرمایا. یعنی دوبارہ وہی بات کنفرم کی گئی. تو اس بارے میں پھر وہ مورس بکائے کا ریفرنس لکھتے ہیں کہ قرآن میں شامل حیات کی ابتدا کے تمام بیانات جدید سائنسی معلومات سے پوری طرح مطابقت رکھتے ہیں. زندگی کی ابتدا سے متعلق جو تصورات نزول قرآن کے وقت عام طور پر رائج تھے اس میں سے کوئی بھی قرآن کے متن میں مذکور نہیں. یعنی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ قرآن میں جو آیاتیں آئی ہیں وہ آج سائنس ثابت کر رہی ہے کہ بالکل حقیقت ہیں، اور تمام جانداروں چیزوں کی ابتدا اور بنیاد پانی ہے. اگر پانی نہ ہو تو یہ جاندار اشیاء اس دنیا میں ان کا پایا جانا ممکن نہیں تھا. جبکہ یہ بات آج قرآن سائنس صحیح ثابت کر رہی ہے. اس زمانے میں جب قرآن نازل ہوا تھا اس طرح کی بات کا تصور محال تھا. پھر اگلی آیت، اگلی بات جو لیا ہے انہوں نے ٹاپک، اس کا عنوان ہے کہ دنیا کے تمام اشیاء جوڑا جوڑا پیدا کی گئیں. یہ بھی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو آج سے 1400-1500 سال پہلے قرآن مجید نے لکھا، اور آج سائنس اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. تو اس کے تفصیل میں آپ لکھتے ہیں کہ اس دور میں سائنسدانوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ تمام نباتات میں بھی ہر چیز جوڑا جوڑا ہے. یعنی حیوانات میں تو جوڑا جوڑا ہے ہی، نر مادہ، لیکن نباتات میں بھی ہر چیز جوڑا جوڑا ہے. ایک نر سے اور ایک مادے سے اور ایک مادہ، ایک نر ہے اور ایک مادہ. یہ بات اس زمانے میں جب کہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا کسی شخص کو بھی معلوم نہ تھی. یعنی یہ تو دیکھتے تھے جانوروں میں جوڑے ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم تھا اس زمانے کے لوگوں کو کہ نباتات میں بھی جوڑے ہیں، یعنی پھول پودوں میں، جڑی بوٹیوں میں. لیکن اس کتاب مقدس میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی. ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر آپ نے ریفرنس دیا ہے قرآن کا، سورہ لقمان کی آیت نمبر 10، ترجمہ ہے بس ہم نے زمین میں پودوں اور نباتات کے اچھے جوڑے لگائے. دیکھیے کتنی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ نہ صرف جانوروں میں یہ جوڑے پیدا کیے بلکہ پودوں اور نباتات میں بھی جوڑے پیدا کیے گئے. پھر دوسری آیت کا ریفرنس دیا ہے الرعد، سورہ رعد کی آیت نمبر 3. اسی طرح اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے. یعنی پھلوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے پیدا کیے، جو ہمیں پتہ ہے ایک بہت بڑی حقیقت ہے. پھر تیسری آیات
جس کا ریفرنس دیا انہوں نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 ہے. پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں ہوں یا خود ان کے اپنے جنس یعنی نوع انسانی میں سے، یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں. یعنی یہ آیت یہ ہمیں بتا رہی ہے، اس بات کی وضاحت کر رہی ہے کہ نہ صرف انسانوں میں جوڑے پیدا کیے اور جانداروں میں، بلکہ نباتات میں بھی جوڑے پیدا کیے گئے، اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو انسان نہیں جن سے واقف ہے. تو قرآن میں جب یہ بات آئی ہے تو حقیقت میں ایسی چیزیں ہوں گی جو ہم جن سے علم ہم نہیں رکھتے، لیکن وہ جوڑوں کی شکل میں ہوں گی. پھر آگے انہوں نے ایک ٹاپک لیا ہے نباتات میں سبز مادے کی اہمیت. اس کی دلیل کے طور پر وہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 99 انہوں نے پیش کی ہے، اور عنوان ہے اس کا نباتات میں سبز مادے کی اہمیت، جس کے تحت آپ لکھتے ہیں کہ دور جدید میں سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ جب پودے پانی جذب کرتے ہیں تو ان میں ایک سبز رنگ کا مادہ پیدا ہوتا ہے جسے انگریزی میں کلوروفل کہتے ہیں. یہی وہ مادہ ہے جس کے ذریعے سے نباتات میں دانے اور پھل پیدا ہوتے ہیں. یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کسی کو معلوم نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے لیے نباتات میں سے ہر چیز پیدا کی اور اس میں سبز مادہ پیدا کیا جس کے ذریعے سے ہم دانوں کے ڈھیر پیدا کرتے ہیں. یہ قرآن آیت کا سورہ الانعام کا آیت نمبر 99 کا ترجمہ ہے. تو یہ چند مثالیں انہوں نے پیش کی جس میں بتایا کہ کس طرح قرآن ان باتوں کی سائنس ان باتوں کی تصدیق کرتی ہے جو قرآن میں سینکڑوں سال پہلے بتا دی گئی تھیں، اور ثابت کرتی ہے جدید تحقیق اور سائنس کہ یہ تمام باتیں بالکل صحیح تھیں. یہ اور بات ہے کہ اس وقت کے لوگ واقف نہیں تھے، آج کا جدید انسان جدید تحقیق کی بدولت ان سے واقف ہوتا چلا جا رہا ہے. مزید کچھ اور مثالیں لے کر انشاءاللہ میں اگلی قسط میں حاضر ہوں گا. اس وقت اجازت دیجیے. فی امان اللہ.